الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة وطالبها الكلاب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک ہماری اور آپ کی اور سارے امت مسلمہ کی تربیت کے لیے عطا فرمایا، تاکہ ہم اپنے مقصد اصلی یعنی اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، اور 11 مہینے جو ہم نے دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے جھمیلوں میں اور دنیا کی رعنائیوں میں الجھ کر اپنے دل پر میل کچیل لگا لیا، اس کو صاف کر دیں، اور ہمارے اخلاق جو پراگندہ ہو گئے ہیں ان اخلاق کی اصلاح کر لیں. لفظ استعمال کیا جاتا ہے اخلاق. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دماغ میں سیدھے سادے طریقے سے موجودہ زمانے کے اخلاق آ جاتے ہیں. موجودہ زمانے کے اخلاق یعنی کسی سے ہنس کے مل لیے تو اخلاق سے پیش آ گئے، کسی سے آپ نے اچھی گفتگو کر لی، اخلاق سے پیش آ گئے. یقیناً یہ بھی کسی اخلاق کا نتیجہ ہے. خلق اور اخلاق یہ انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. خوب دھیان سے سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا جسم متاثر ہو جائے گا. یہ روحانی احکامات ہیں. ایک ظاہری جسم کے احکامات ہیں، ایک باطنی جسم کے احکامات ہیں. ظاہری جسم کے احکامات تو یہی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن ان تمام کے اندر جان جو پیدا ہوتی ہے وہ روحانی اخلاق اور روحانی کیفیات کی درستگی کے نتیجے میں. انسان تواضع کرتا ہے تو تواضع آج کل ہم یہ سمجھنے لگے تواضع انسان کے زبان کا فعل ہے، حالانکہ یہ انسان کی زبان کا فعل نہیں ہے بلکہ انسان کے باطن کا فعل ہے. تواضع یہ نہیں ہے کہ آدمی منہ سے بولتا رہے ارے میں تو بڑا خاکسار ہوں، میں بڑے خاک پائے علماء دیوبند ہوں، میں بڑا کمزور انسان ہوں، لیکن دل کے اندر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہوں، تو اس کو تواضع نہیں کہا جائے گا. تواضع انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. تکبر انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. حسد یہ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. ریاکاری یہ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. اور روح اور جسم میں سے اگر دیکھا جائے تو روح کا مقام شاید جسم سے زیادہ ہے.
آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کی کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جو میں مثال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں موجود ہیں، اس کی آنکھیں موجود ہیں، اس کے تمام اعضاء جوارح موجود ہیں، لیکن اس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے روح نکال لی۔ روح نکال دی تو اب وہی آدمی جو باپ تھا، وہی آدمی جو بھائی تھا، وہی آدمی جو شوہر تھا، وہی آدمی جو دادا تھا، وہی آدمی جو نانا تھا، وہی آدمی جس کو ایک مقام حاصل تھا اپنے کاروبار کے اندر، وہی آدمی جو اپنے گھر کا سربراہ تھا، لیکن روح نکل گئی تو اب کوئی 1 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی یہ آپ کو بہت عزیز ہیں، آج رات یہ آپ ان کے ساتھ سوئیں گے، جس کمرے میں یہ ہوں گے اس کمرے میں آپ ہوں گے۔ تو وہ حقیقی رشتہ دار، وہ حقیقی رشتہ وہ مندمل ہو گیا۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو جلدی سے مٹی میں دفن کر دیجئے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ مردے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اپنے والد کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنے والد کو غسل نہیں دیتے، اپنے بھائی کو غسل نہیں دیتے۔ تو اب اس انسان میں کیا تبدیلی آ گئی؟ ہاتھ پاؤں موجود ہیں، اعضاء جوارح موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، منہ موجود ہے، صرف ایک روح تو نکل گئی۔ تو آپ سارے رشتے ختم کر کے تمام تصرفات کو آپ اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں اور اس انسان کو جلد از جلد مٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم اور انسان کی روح میں روح کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے جسم کی آسائش کی فکر تو کرتے ہیں، تن آسانی کی فکر تو کرتے ہیں، ظاہری احکامات کو تو سیکھتے ہیں، لیکن باطنی احکامات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین پہ قربان ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس غلطی کے باوجود ہمارے لیے ایک مہینہ ایسا رکھ دیا جس میں ہماری روحانی اصلاح ہوتی ہے، جس میں ہماری روح کی ترقی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا کہ تاکہ ہم اپنے مقصد زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم دنیا کی آلائشوں کی وجہ سے اور دنیا کی رعایانوں میں الجھنے کی وجہ سے ہم نے اپنے قلب پر زنگ لگا لیا، اپنے قلب پر زنگ لگا لیا۔ اس زنگ کے نتیجے میں ہمارا منہ کا ذائقہ، ہمارا پیمانہ الگ ہو گیا، ہمارا معیار زندگی الگ ہو گیا۔ اب ہم کو ہر وہ چیز پسند آتی ہے جو چیز ایک غیر انسانی ہو، غیر اخلاقی ہو، بے حیائی والی ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی ہو، اس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تقوی کی سیڑھی پہ چڑھنا شروع ہو جائے، ہمارے اندر اصلاح ہو جائے، ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، لوگوں سے چھپ کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن وہی آدمی رمضان مبارک میں چھپ کے پانی نہیں پیتا، چھپ کے کھانا نہیں کھاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عبادت کی نیت کی ہے جس کو روزہ کہتے ہیں، اس میں نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے۔ وہی آدمی جس کے لیے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، وہی آدمی اللہ کے فضل سے 20 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کہیں پر 15 دن میں ختم ہو رہا ہے، کہیں 10 دن میں ختم ہو رہا ہے، کہیں 6 دن میں ختم ہو رہا ہے، اسی کے حساب سے پاروں کی مقدار ہے۔ کہیں 6 پارے روزانہ پڑھے جا رہے ہیں، کہیں 2 پارے روزانہ پڑھے جا رہے ہیں، کہیں 3 پارے روزانہ پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اب قرآن شریف کی کتنی بڑی مقدار سننے کے لیے وہ آمادہ ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے جو آدمی صبح اٹھنا اس کے لیے گوارا نہیں ہے، وہ سحری میں اٹھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو تہجد کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین اس کو سحری کھانے کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، لیکن رمضان مبارک شروع ہوا نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، اور ہر طرف سے ہر گھر سے سفید کپڑوں میں ملبوس ٹوپی لگائے ہوئے لوگ نکلے چلے آ رہے ہیں۔ لگنے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لگنے لگتا ہے یہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ ہر طرف سے اللہ رب العالمین کے مؤذن جب آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تمام لوگ مسجدوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ افطاری کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے، سحری کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے، ظہر کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے، اور فجر کے اندر ماشاءاللہ اتنی مسجد بھری ہوتی ہے جتنی اس وقت لوگ جمعے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مسجد کے صحن کے اندر، مسجد کے دالان کے اندر لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو تربیتی کیمپ لگایا، اس تربیتی کیمپ کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اچھے بھلے کمزور طاقتور سب اس کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری روح کی تعمیر ہو رہی ہے، ہماری روح کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کروں جو روح سے متعلق ہو، جو روح کی ترقی کا باعث ہو، جو روح کی تعمیر کا باعث ہو، تاکہ آئندہ 11 مہینے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آنی ہے، یعنی موت آنی ہے، یعنی قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، یعنی حشر کا میدان قائم ہونا ہے، یعنی پل صراط سے گزرنا ہے، یعنی ترازو کے معاملات جس میں میزان عمل تولا جائے گا اس کے معاملات برحق ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ نہیں کہا اے مومنوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے امت دعوت، امت اجابت، یعنی وہ امت جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ امت جس کو کلمہ پہنچانا ہے اور اس کو دعوت دینی ہے، دونوں قسم کی امتوں کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، دنیاوی زندگی تمہیں حق سے اور سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دے، اور شیطان، دھوکے باز شیطان تم کو بہکا نہ دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ جو دھوکے سے بچنے کا نام ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، صوفیہ کی اصطلاح میں زہد کہا جاتا ہے، کہ انسان کی طبیعت کے اندر زہد پیدا ہو جائے، انسان زاہد بن جائے، اس کے اندر زہد کی صفت ہو۔ اب زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا دل کے اندر نہ موجود ہو، زہد اس کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دل کے اندر دنیا ہوتی ہے، جب دل کے اندر دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں تو انسان گناہ آسانی سے کرنے لگتا ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اساس۔ ایک شرابی شراب کیوں پی رہا ہے؟ اس لیے اس کو دنیا کی لذتوں کی محبت ہے۔ ایک چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اس کو مال کی محبت۔ ایک ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اس کو کثیر مال کی خواہش، اس کی محبت ہے۔ ایک زانی زنا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے زنا کر رہا ہے کہ اس کے دل میں نفسانی خواہشات کے جذبے جنم لے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اساس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں الجھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ زہد اور زاہد، زاہد اس شخص کو کہا جائے گا جس کے اندر زہد ہو، اور زہد نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا۔ اب جب یہ بات سنی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم زہد کے وصف سے متصف ہو جائیں، ہم زاہد بن جائیں، اور رمضان مبارک میں یہ کام آسان ہے، کیوں؟ حلال چیزوں کو چھڑوا دیا گیا ہے، کھانے کا نظام الاوقات بدل دیا ہے، شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے، اب نفس بھی کمزور ہے اور شیطان بھی کمزور ہے، تو اب وہ گناہ جن گناہ کی طرف انسان عام دنوں میں جا سکتا ہے، رمضان مبارک میں اس کی طرف نہیں جاتا، اور انسان، بہت سے انسانوں کو اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو اگر زہد سے متصف کر لیا گیا، اپنے آپ کو زاہد بنا لیا گیا تو آسان ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے شریعت کو اس طرح پیش کیا، ہر ایک نے، نبی کا طریقہ تو یہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی تعریف نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی پذیرائی نہیں مانگتا، میری تمام کاوشوں کا محور اللہ کی رضا اور خوشنودگی، اللہ ہی مجھے اجر دیں گے۔ لیکن بعض ذاتی مفادات کے لیے لوگوں نے شریعت کے احکامات کی ایسی تشریح کی کہ انسان سمجھنے لگا کہ اولیاء اللہ یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، ہم تو اولیاء اللہ بن ہی نہیں سکتے، ہم تو زاہد بن ہی نہیں سکتے، ہم عابد بن ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کے فرمانبردار بن ہی نہیں سکتے، یہ دماغ میں بٹھا لیا۔ اور جب ایک طالب علم کے دماغ کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو پھر امتحان میں جب فیل ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو جا کے کہتا ہے میں تو صرف 2 پرچوں میں فیل ہوں، فلاں آدمی تو 4 پرچوں میں فیل۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو اچھا طالب علم سمجھنے لگتا ہے تو اگر اس کے 2 نمبر بھی کم آتے ہیں تو وہ رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے کہ میرے، اگرچہ وہ A+ کے اندر ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میرے جو 2 نمبر مل جاتے تو میں اپنے فلاں دوست سے آگے نکل جاتا۔ تو انسان کو جب یہ بتا دیا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو پھر وہ اچھا طالب علم بن جائے گا، اور جب اچھا طالب علم بن جائے گا تو ابھی 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر وہ اللہ کے ولی کے درجے میں پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم عابد الناس بن جاؤ گے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھیں گے، 1 لاکھ دانے تسبیح کے پڑھیں گے، اور 100 حج کریں گے، 100 عمرے کریں گے، تب جا کے ہم عابد الناس بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نہیں، تم صرف اپنے اوپر حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا شروع کر دو تو تم اللہ کی نگاہ میں عابد الناس ہوگے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ تو تم زاہد بن جاؤ۔ آسان سا فارمولہ، اور رمضان مبارک میں زاہد بننا آسان۔ اب انسان کو کہا جاتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں ذرا غور کرو، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ اب جب آدمی اپنے دل میں منہ ڈال کے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے یہاں تو دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، مال کی محبت بھری ہوئی ہے، یہاں پر جاہ کی محبت بھری ہوئی ہے، عہدے کی محبت بھری ہوئی ہے، بچوں کی محبت بھری ہوئی ہے، اور بیوی کی محبت بھری ہوئی ہے۔ تو اور زاہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت۔ اب دنیا سے بے رغبت ہونا مشکل ہو گیا کہ کیسے دنیا سے بے رغبت ہو؟ ہم کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم کو پانی کی ضرورت ہے، ہم کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، ہم کو کپڑے کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، ہم کو اور دیگر خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، گھر چاہیے رہنے کے لیے، ہم کو تمام چیزیں چاہیے۔ تو یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے کیسے نکلے گی؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔
تو اولیاء اللہ نے اس کو مختلف مثالوں سے سمجھا کر انسان کو یہ باور کرا دیا تم زاہد بن سکتے ہو، تم عابد بن سکتے ہو، تم اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہو، تم اس تربیتی کیمپ سے A+ کی ڈگری لے کر شوال کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ یہ جو تربیتی کیمپ لگایا گیا ہے 1 مہینے کا تربیتی کیمپ، جس کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، جس میں حلال کو چھڑوا کر حرام کو چھوڑنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، تو اس کا پیغام یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم A+ لے کے سب بچے نکلو یہاں سے، اللہ کے سارے بندے عابد بن کے نکلے، زاہد بن کے نکلے۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ رہنے کے لیے گھر چاہیے تو گھر کی محبت ہے، سواری کے لیے گاڑی چاہیے تو گاڑی کی محبت ہے، شادی کرنے کے لیے بیوی چاہیے تو بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور زاہد کہتے ہیں ان کی محبتیں نہ ہو۔ تو معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھ لو، جیسے مثال کے طور پر ایک کشتی ہوتی ہے، وہ کشتی اس وقت تک چل سکتی ہے جب تک کہ اس کے آس پاس پانی موجود ہو، اس کے سامنے بھی پانی ہو، اس کے پیچھے بھی پانی ہو، اس کے دائیں بھی پانی ہو، اس کے بائیں بھی پانی ہو، تو یہ کشتی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر اس کشتی کے اندر پانی آ گیا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو فرمانے لگے زہد کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو کشتی کو دیکھو، یہ نعمتیں تمہارے پاس اگر ہیں تو تم اللہ کے بندے بن کر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آکل کما یاکل العبد اشرب کما یاکل العبد، میں پانی پیتا ہوں جیسے غلام ایک عاجز بندہ پانی پیتا ہے، میں کھانا کھاتا ہوں ایسے جیسے عاجز بندہ کھانا کھاتا ہے، میں بیٹھتا ہوں ایسے جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ تو اگر معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کشتی سے اس بات کو سمجھ لو کہ کشتی کو چلانے کے لیے پانی تو چاہیے، اس سے مفر نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام نے جو زاہد کا تصور دیا وہ عیسائیوں کے راہب کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ عیسائیوں کے ہاں راہب وہ شخص ہے جس کے نے دنیا کی تمام چیزوں سے بغاوت کی ہو، نہ شادی کرے، نہ سوئے، نہ فطری خواہشات کو پورا کرے، تو وہ آدمی جا کر راہب بنتا ہے۔ ہم چونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے ہمارے مزاج بھی ایسے بننے لگے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھنے لگے کہ میں زاہد بن ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو اس کیٹیگری کا ہوں ہی نہیں۔ حالانکہ ایک عام آدمی بھی زاہد بن سکتا ہے۔ جیسے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے حرم، واپس تشریف لائے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جیسے اہل اللہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ نے کیا اللہ کی نعمتیں دیکھی، اس کو کچھ بیان فرمائی۔ تو اب وہاں پر جو ہے جب انہوں نے کہا چلو چھوڑو لیکن لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں نے ایک عجیب غریب چیز دیکھی، ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، میں نے اس کے قلب کی طرف نگاہ کری تو اس کا قلب غافل ہے اللہ سے، اور ایک شخص کو میں نے عرفات کے میدان میں دیکھا کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں انتہائی مصروف ہے، لیکن میں جب قلب کی طرف نگاہ کی تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قلب غافل نہیں۔ تو اب دیکھیے ظاہری شکل کے اندر غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے شخص کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، اور بازار میں بیٹھے ہوئے شخص کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا ہی الگ ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ بھی زاہد بن سکتے ہیں، آپ بھی عابد بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور ابھی تربیتی کیمپ ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر کچھ وقت غفلت میں گزر گیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزرنے کے قریب ہے، اور اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوگا، تو اب ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو زاہد اور عابد بنا لیں۔ اب زاہد اور عابد بنانے کے لیے ایک بزرگ نے ایک اور عجیب غریب مثال دی۔ ایک عجیب غریب مثال یہ دی، وہ فرمانے لگے دیکھو ایک آدمی نے گھر بنایا،
گھر بنانے کے بعد اس آدمی نے اس میں بہترین بیڈ روم بنایا، بہترین باورچی خانہ بنایا، بہترین دیگر کمرے بنائے، مہمان خانہ بنایا، لیکن اس آدمی نے بیت الخلاء کو چھوڑ دیا۔ تو جب بیت الخلاء اس نے نہیں بنایا، لیٹرین نہیں بنایا، تو کیا وہ گھر مکمل ہے؟ یقیناً ہر آدمی کہے گا نہیں بھائی یہ گھر مکمل نہیں۔ جب یہ گھر مکمل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بیت الخلاء ضروری ہے، اور بیت الخلاء اگر صرف بنا دیا جاتا تو گھر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح سب کچھ بنا دیا بیت الخلاء میں نہیں بنایا گیا تو گھر مکمل نہیں۔ لیکن کیا کبھی تم نے دیکھا کسی آدمی کے دماغ میں ہر وقت بیت الخلاء سوار ہو؟ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بیت الخلاء کیسا ہوگا، میں کتنی دیر جا کے بیٹھوں گا وہاں پر، مجھے جو ہے بیت الخلاء کے اندر جا کر بیٹھنا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو بیت الخلاء، پانی پی رہا ہے تو بیت الخلاء، کاروبار کر رہا ہے بیت الخلاء۔ کسی کو دیکھا؟ کوئی آدمی بیت الخلاء کی فکر میں نہیں رہتا۔ تو وہ بزرگ فرمائے لگے میاں بالکل یوں ہی سمجھ لو کہ دنیا ضروری ہے، دنیا سے مفر نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنانا ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر۔ جس طرح کے بیت الخلاء کو بنانا ہے ایک ضرورت کے طور پر اور ہر وقت اس کی فکر میں لگے نہیں رہنا، تو اسی طریقے سے دنیا کو اس طرح بنانا ہے کہ دنیا تمہارے قلب کے اندر نہ آ جائے، تمہارے دماغ میں سوار نہ ہو جائے، بلکہ یہ دنیا ہر وقت صرف اللہ کے حکم کے تابع ہو کے استعمال ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ انسان کا قلب جو ہے نا، یہ انسان کا قلب ایسا ہے کہ اس میں ایک چیز آتی ہے اور دوسری چیز اس وقت آئے گی جب اس کے اندر سے پہلی چیز کو نکال دیا جائے گا۔ ایک کٹورا ہے، کٹورے کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے، آپ کو دودھ ڈالنا ہے تو پہلے پانی کو خالی کرنا پڑے گا، پھر دودھ ڈالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آپ کو کوئی کھانا کی چیز ڈالنی ہے تو پہلے پانی نکالنا پڑے گا یا پہلے دودھ نکالنا پڑے گا، پھر آپ وہاں پر دوسری چیز ڈالیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس قلب کے اندر جگہ دینی ہے اللہ رب العالمین کی محبت کو، اور باقی ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کہ ہجرت بھی ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ نے کاٹ لیا تو اپنے پاؤں کو جنبش نہیں کر رہے کہ آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا خود شکم سیر ہو گیا۔ اتنی محبت اور دین کے سلسلے میں اتنے زیادہ خیر سے آگے بڑھنے والے، خیر میں آگے بڑھنے والے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کا حق میں نے ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ ایسا تعلق۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ اللہ کی محبت تھی اور باقی ساری محبتیں اس اللہ کی محبت کے تابع تھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، تنہا وہ دل کے اندر بستا، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ حالانکہ محبت کی انتہا ہے، لیکن وہ محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ تو اس کلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بات سکھلائی، یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کے بندو، اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت آنے مت دو، اللہ کی محبت رکھو۔ اب تم تجارت کرنے جا رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے پر کچھ ذمہ داریاں رکھی۔ تم ملازمت کرنے جا رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ تم کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں اپنے جسم کے۔ تم بچوں سے پیار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق رکھے بیوی بچوں کے۔ تو اس کی اگر مشق کرنا شروع کر دی، اور 10 دن کے اندر ہو سکتی ہے مشق، کیونکہ شیطان بھی گرفتار ہے اور انسان کا نفس بھی گرفتار ہے، کیونکہ کھانے کا نظام الاوقات تبدیل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کھولنا آسان ہو گیا، قرآن شریف پڑھنا آسان ہو گیا۔ جو لوگ پورا سال قرآن شریف کھول کر ہی دیکھتے ہیں، وہ بھی قرآن شریف کھول کے پڑھ رہے ہیں اور مسجدیں آباد ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا استحضار کرو ذرا سا
کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے اتنی دیر سے بات سن رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے اور تمام راحتیں بھی میسر ہیں، اللہ کے فضل سے گھر میں بھی سکون ہے اور ہم تیار ہو کے گھر سے نکلے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو ایک لمحے کا اندازہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ فلسطین کے اندر حالات دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اتنی دکھ کی بات کہ ان کا ذمہ دار فرد کھڑے ہو کے، اسرائیل کا ذمہ دار فرد کھڑے ہو کے ہیلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیوں مار رہے ہو، تو وہ ہم سے نہ پوچھے، ہم زیادہ بچے مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ فرعون کا پیغام وہ فلسطینیوں کو دے رہے ہیں، اور انسانی آبادی کو اس طرح ملیا میٹ کیا جا رہا ہے جیسے مچھر مکھی کو ملیا میٹ کیا جاتا ہے۔ غزہ میں اس وقت حالات ایسے افسوسناک، ہیبتناک اور تکلیف دہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ پچھلے سال رمضان میں بھی یہ خباثت کی گئی، اس سال رمضان میں بھی یہ خباثت کی جا رہی ہے۔ روزے کا عالم ہے، افطار کا عالم ہے، سحری کا عالم ہے، اور ان کو سکون نہیں۔ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ اس واقعے دیکھ کے لرز جاتا ہے۔ ایک بچی جس کے سب انتقال کر گئے، اس بچی نے چاک لیا، چاک لینے کے بعد زمین کے اوپر اس نے اپنی ماں کی تصویر بنائی اور چپل اتار کے اس کی گود میں جا کے لیٹ گئی۔ اگر ہم تصور کریں تصویر کی حد تک تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بچی کے غم کو تصور کیجئے کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، اور تصویر بنا کر زمین پر جیسے بچے ڈائیگرام بناتے ہیں اس طرح ڈائیگرام بنا کر اب ماں کی گود کے تصور میں جا کر وہ لیٹ گئی اور سو گئی۔ لیکن ان درندوں کو یہ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہیں، پھر بھی مسلمان ٹیررسٹ ہیں، پھر بھی مسلمان انسانوں کی انسانیت کو پامال کرنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا بھی آنا چاہیے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے اختیار سے کھانا پینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے فکر ہو کے سو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے فکر ہو کر عبادت کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے فکر ہو کر سواری کر کے اپنے گھر پہنچ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے فکر ہو کے کاروبار کھولنا، کاروبار میں بیٹھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو سوچئے، جب ان نعمتوں کو سوچیں گے پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے اعضا جوارے پورے بنائے، اللہ رب العالمین نے ہم کو 2 آنکھیں دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو زبان دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو 2 کان دیے، اللہ رب العالمین نے ہم کو قلب دیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو گردے دیے، اللہ رب العالمین نے ہمارا نظام ہاضمہ صحیح رکھا۔ کون سی نعمت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں۔ تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں گے تو ہمارے قلب کے اندر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے قلب سے اللہ کی محبت قلب میں محبت داخل ہو رہی ہے، اور ہمارے قلب سے دنیا کی محبت نکل رہی۔ یہی ہے زہد۔ زہد کوئی اور چیز نہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ اور اللہ کی محبت کب آئے گی؟ دیکھیے، الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے احسان اور نعمتوں کا غلام ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہوں آپ مجھ سے محبت کریں گے، آپ مجھ سے اچھی طرح پیش آتے ہیں میں آپ سے محبت کروں گا، میں نے آپ کی دعوت کر دی تو آپ میری محبت کریں گے، آپ نے دعوت کر دی تو میں آپ سے محبت کروں گا۔ الانسان عبد الاحسان۔ اور اللہ رب العالمین صبح شام ہمارے اوپر نعمتوں کی برسات کر رہے ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح، اور صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے بندو اللہ کی کن کن نعمتوں کو فراموش کرو گے؟ اور ان نعمتوں کو استحضار نہیں کرو گے تو اللہ کے باغی بن جاؤ۔ اور یاد رکھیے، شکر گزار بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ناشکرہ بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایکشن کے لیے ری ایکشن رکھا ہے، اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں طاقت سے بال مارے، جس طاقت سے ماری اسی طاقت
سے واپس آئے گی۔ تو اسی طرح ہر عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے، ہر عمل دوسرے عمل کی تاثیر کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم شکر گزار بن جائیں گے تو ہم عابد بھی بن جائیں گے، ہم زاہد بھی بن جائیں گے، ہم تواضع کرنے والے بھی بن جائیں گے، ہم متقی پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ اور اگر ہم ناشکرے ہوئے تو ناشکرے ہونے کے نتیجے میں نعوذ باللہ من ذالک ہم کیوں ناشکرے بنے؟ جو بھی ناشکرا بنے گا تو وہ نافرمان ہوگا، وہ متکبر ہوگا، وہ اللہ کا باغی ہوگا، وہ حسد کرنے والا ہوگا، وہ بغض کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر پر وہ اعتراض کر رہا ہوگا، مجھے نہیں دیا اس کو دے دیا۔ اب وہ ناشکرا ہو گیا، ناشکرا ہوا تو اب حسد کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان متکبر بن جاتا ہے، اپنے آپ کو شو آف کرنے لگتا ہے، پراؤڈی بن جاتا ہے، اور قدم قدم پہ کہتا ہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، سب کی توجہ حاصل کرنے کی، تو وہ متکبر بن جائے گا۔ اور تکبر کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص کھڑا ہو اور نیچے دیکھ رہا ہو، تو نیچے اس کو پہاڑ کی چوٹی کے نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے، وہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہوگا، جبکہ نیچے سے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ تو وہ اس کو حقیر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور کل حشر کے میدان کے اندر اس کو ایسے اٹھایا جائے گا جیسے چینٹیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہم کو عطا کیا گیا ہے، اس مبارک مہینے میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر زہد پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارے اندر رواداری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی غمخواری پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے، اور ہم دعا گو بندے بن جائیں۔ یہ مہینہ جہاں تقوی کا مہینہ ہے، جہاں غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہاں دعا کا مہینہ بھی۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہم دعا کے پابند ہیں، ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں وہ تکلیفیں دور فرما دے، اللہ رب العالمین تمام بلاد اسلامیہ میں امن قائم فرما دے۔ ہم یہ دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، اور تیسرا اسألک الجنت، اور چوتھا واعوذ بک من النار، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں سے اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اسألک الجنت، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کی کثرت کیجیے۔ جب اس بات کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب سے دنیا کی محبت کو کھینچ کے پھینک دیا تھا، صاف کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر بحرین سے جو ہے مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت آیا اس وقت آیا جس زمانے کے اندر قحط سالی تھی، لوگوں کے کپڑے تک میسر نہیں تھے، رہنے کی جگہ تک میسر نہیں تھی۔ کچھ انصار صحابی فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، اور گزرنے کا مقصود یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھ لیجئے مال آ چکا ہے، ہمارے درمیان تقسیم فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشر، ابشرا، 2 تھے تو فرمایا ابشرا، مبارک ہو تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، تم جس کی توقع لے کے آئے ہو تم کو ملے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، بخدا میں تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں کر رہا ہوں، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا، لیکن مجھے خوف اس طرح ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر پھیلا دی گئی، فتنافسوها، تم دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگو۔
کما تنافسوہا، جیسے پچھلی امتوں نے کوشش کی، وہ آگے نکل دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے مقابلہ کرنے لگے، اور پھر فَأَهْلَكَتْ فَتُهْلِكُكُمْ، وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جس طرح کما اہلکتہم ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ کہا یہ دنیا تم کو ملنے والی ہے، اور آپ دیکھیے ہمارا ہر روز دوسرے دن کے مقابلے میں اچھا ہی گزرتا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے الحمدللہ، اور اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنائیے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں گے تو نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، اور جب نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی تو اس کے بعد ہماری اصلاح شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ زمین اب ہموار ہو گئی، زمین ہموار ہو گئی، اس کے اندر تواضع کے پودے بھی کھلیں گے، اس کے اندر زہد بھی آئے گا، اس کے اندر تقویٰ بھی آئے گا، اس کے اندر للہیت بھی آئے گی، اس کے اندر عبادت گزاری بھی آئے گی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا احسان ماننا بھی آئے گا۔ ایک اور موقع پر جب فارس فتح ہوا ہے تو ریشمی کپڑے آئے، ریشمی کپڑے جب آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پہلے کبھی ریشم دیکھا نہیں تھا، تو یوں ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی توجہ اس طرف سے ہٹائی اور فرمایا لمنادیل سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ کا جو مندیل ہے، رومال ہے، فی الجنہ افضل من ھذا، اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی فوراً توجہ آخرت کی طرف کروا دی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑے زمانے تک اس کی مشق کی کہ میں گھر میں آتا، مجھے اپنے بچے اچھے لگتے، میں اٹھانے لگتا، رک جاتا، اور میں پھر سوچتا کہ اللہ نے میرے اوپر ایک حق رکھا ہے، ان بچوں سے پیار کرنا، ان بچوں کی تربیت کرنا، ان بچوں کی کفایت کرنا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پیار کر رہا ہوں۔ تو فرمائے لگے ایسی مشق کر کر کے اب حال یہ ہو گیا کہ کوئی کام بغیر اللہ کی رضا کے ہوتا ہی نہیں۔ آپ اگر آج نماز کے پابند ہو جائیں، اور ہیں سب نماز کے پابند ہیں، مزید اہتمام کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ایک نماز قضا ہوگی آپ کا دل پھٹنے لگے گا، بے چین ہو جائے گا، ایسا لگے کوئی چیز چھوٹ گئی، اور جب تک آپ اس نماز کی قضا نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کو قرار نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو دنیا کے برتنے کا حکم دیا گیا ہے، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، ایک بات۔ اور ایک بات گزشتہ جمعے رہ گئی تھی، وہ بات یہ رہ گئی تھی کہ ایک آدمی زکات ادا کر رہا ہے تو مال جو اس کے پاس تجارت کا رکھا ہوا ہے وہ کس قیمت سے زکات ادا کرے۔ ایک تو ہول سیل ریٹ ہوتا ہے، ایک ریٹیل پرائز ہوتے ہیں، ایک مل جملہ نیلام کرنے والے پرائز ہوتے ہیں۔ تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تینوں ریٹ میں سے کسی سے بھی نکال دیں، آپ چاہیں تو ہول سیل ریٹ سے نکال دیں، آپ چاہیں تو من جملہ نیلامی ریٹ لگا کر اس پوری کی ویلیو نکال کر آپ لگا دیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ قیمت خرید سے لگا کر اس کی زکات ادا کر دیں۔ لیکن زکات ادا کرنے کے اندر یہ تمام اختیارات ہیں۔ تو آج